ایک دعا بڑی پیاری کل مجھے پڑھنے کو ملی، جب کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی دشمن مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمیں کوئی گھبراہٹ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمارا نفس اور شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، جب کبھی ہمارا دل بے چین ہو اور گناہوں کی طرف ہماری رغبت ہو، اور جب کبھی ہم کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہوں، تو بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رب انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ مدد حاصل کریں اور اپنے آپ کو سکون بخشیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ اے میرے رب میں مغلوب ہوں، اے میرے رب میں لاچار ہوں، اے میرے رب میں کمزور ہوں، اے رب میرے سے ان چیزوں سے بچنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تو میری مدد فرما دیجیے۔ اس دعا کو یاد رکھیں، اپنی زبان میں کریں، قرآن کی آیت ہے، اگر یاد ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں کمزور ہوں، میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر دیجئے۔ جب آیت یاد نہیں رہتی ہے، اپنے الفاظ میں دعا کیجئے، اے اللہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اس سے بچنا میرے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے، آپ اپنی توفیق حال شامل فرما دیجئے تاکہ اس کام سے بچنا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، اور یہ کام کرنا میرے لیے کیا ہو جائے؟ آسان۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے یہ جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں اس گزشتہ سال میں کر دی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے لمحات میرے پاس اپنی زندگی کے بچے۔ پتہ ہے ہم کتنا جی سکتے ہیں؟ کتنی ہماری عمر ہمیں ملی ہوئی ہے؟ نہیں پتا۔ اللہ کی قسم ہم غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے، تمہاری زندگی کا دھاگا کٹ جائے اور تمہاری موت واقع ہو جائے، اس سے پہلے تم اپنا کیا کر لو؟ محاسبہ کرو۔ اپنے بارے میں غور و فکر کر لو، کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں یہی رہنا ہے، مر کے نہیں جانا ہے، اور اگر مرنا ہے تو ہمیں اپنے کیے کا حساب اور کتاب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنی زندگی چینج کرنے کا کوئی فارمولا نہیں سوائے مسلمانوں۔ ہمارے پاس ایک ایسا فارمولا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ کی قسم تمام برائیاں چھوڑنے کے لیے فارمولا کافی دنیا کی کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے۔ دنیا کی ہر قوم یہ تو مانتی ہے مرنا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں مانتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر انسان مانتا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کے علاوہ یہ نہیں مانتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ حاضر ہونا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تو ان چیزوں کو کیا مانیں گے؟ تو اپنے مستقبل کا ایک نظریہ طے کرو۔ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، میری زندگی کے اور لمحات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، موقع دیا ہے، اب میں اپنی نئے سال کی زندگی کو گزشتہ سال سے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں؟ کیا کچھ میں اپنے اندر تبدیلیاں کر سکتا ہوں؟ کن برائیوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں؟ کن اچھائیوں کو اپنا سکتا ہوں؟ کن غلطیوں اور کوتاہیوں کو میں جو خراب چیزیں تھیں ان خراب چیزوں کو میں ختم کر کے اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو شامل کر سکتا ہوں؟ دیکھو انسان کے بس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پابند انسان کو احکامات کا بنایا جتنے احکامات وہ انجام دے سکتا ہے۔ زبردستی کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر نہیں تھوپا۔ اس لیے ابھی ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے، جو موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، گزشتہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنا ایک نظریہ، ایک چارٹ تیار کریں کہ یہ برائیاں میرے اندر اپنی پہلے کی زندگی میں پائی گئی ہیں، ان برائیوں کو انشاءاللہ میں آج سے کیا کرتا ہوں؟ چھوڑتا ہوں۔ یہ کمیاں کوتاہیاں میرے اندر گزشتہ زندگی میں پائی گئی ہیں، جو کچھ گزر چکا، اب میں اپنی زندگی نئے سرے سے کیا کر رہا ہوں؟ شروع کر رہا ہوں۔ کوشش کرے انسان، کوشش سے باہر کوئی چیز نہیں ہے کہ تمام تر برائیاں میں چھوڑوں گا اور تمام تر اچھائیاں میں اپناؤں گا۔ نمازوں کی پابندی کروں گا، احکامات کی پابندی کروں گا، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کروں گا، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کروں گا، اپنے بچے اور بچیوں کو دین سکھاؤں گا، اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بناؤں گا، اور اپنی زندگی کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بناؤں گا۔ بہت آسان ہے، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اب جو کچھ ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی کے لمحات ہمیں بچے ہیں، تیرے احکامات کے مطابق، تیری رضا کے مطابق جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ تو ہماری آئندہ زندگی کو کیا کر دیجئے؟ بنا دیجئے۔